خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ ان کے انتخاب کے حوالے سے کافی قانونی اور آئینی جو پیچیدگیاں ہیں ان کا ذکر بھی سامنے آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ سہیل آفریدی کون ہیں۔ سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو سیاست کا آغاز ہے وہ ISF یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا اور اس کے بعد پھر وہ یوتھ ونگ کے بھی رہنما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اکنامکس میں گریجویشن کی ہے اور بقول ان کے خود کے کہ ان کی جو خاصیت ہے وہ احتجاجی سیاست ہے۔ ان کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ وہ ایک سخت مزاج قسم کے وزیر اعلیٰ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صوبے میں ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ چند روز پہلے یہاں پر DG ISPR نے اپنے ایک اخباری کانفرنس میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کچھ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ان کی رکاوٹ ہیں کہ وہ یہاں پر آپریشن نہیں ہونے دے رہے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہاں کے لیے بہتری لائیں گے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے اس کا آغاز وہ آج سے ہی شروع کریں گے۔ یہ تو تھا سہیل آفریدی کا تعارف، لیکن اب یہاں پر پیچیدگیاں سیاسی طور پہ اور جو آئینی طور پہ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کا علی امین کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر ہیں یہاں پہ عباد اللہ، انہوں نے تو کہا تھا، انہوں نے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ وہ اس کی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے اور انہوں نے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر یہ سب کچھ صحیح نہیں تھا جب تک کہ گورنر نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ اس بارے میں جو رولنگ دی گئی اسپیکر کی جانب سے بابر سلیم سواتی کی طرف سے اسمبلی ایوان کے دوران کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب اپوزیشن کے اراکین نے اس سارے پروسیس میں حصہ لیا، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپنے نامینیشن پیپرز بھی جمع کرائے تھے، تو ایسے میں پھر ان کے یہ جو تھا یہ سارا انہوں نے حصہ لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک ویلڈ تھا اور انہوں نے اپنے پورے پروسیس میں ایک آئینی اور سیاسی جو ایک پروسیس ہے اس میں حصہ لیا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک جائز تھا۔ ان کا واک آؤٹ ان کا اپنی مرضی۔ اب آتے ہیں کہ جو آئینی ماہرین ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے مہاراجا جو ترین ہیں لیگل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئین کی شک 130 کی شک 8 ہے اس کے تحت گورنر کا جو استعفیٰ ہے یہ منظور کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی ایوان میں جب وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور انہوں نے بیان بھی دیا ہے، اوپنلی عوامی سطح پہ دیا ہے، تو اس حوالے سے اس کا ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اشتروصاف، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے اسی شک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے اور جب وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی منظور ہو جاتا ہے، گورنر اس کے منظوری کے حوالے سے ان کی کوئی ایسی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جو گورنر کی طرف سے صبح ایک اچانک اس الیکشن سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو دستخط ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہے تو وہ کلیئر کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ وہ 15 اکتوبر کو آئیں، وہ کلیئر کریں اور اس کے بعد پھر وہ منظور کریں گے۔ لیکن اسی دوران ایک جو آئینی ماہر ہیں خالد رانجھا، ان کا کہنا تھا کہ اگر گورنر ان کو بلا رہے ہیں اور وہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ ان کو کرنا چاہیے، ان کی قانونی اور آئینی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرنے کے لیے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس وقت یہ صورتحال ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اپوزیشن بھی عدالت میں جائے گی اور جو حکومت سہیل آفریدی کو انتخاب ہوا ہے ان کو بھی وہ عدالت جانا پڑے گا، کیونکہ جو ابھی اس وقت نقطہ حکومت کے لیے ہے، صوبائی حکومت کے لیے سہیل آفریدی کے لیے وہ ان کا حلف ہے۔ اب حلف کون لے گا ان سے؟ گورنر جو انہوں نے ابھی تک استعفیٰ ان کا قبول ہی نہیں کیا، یا پھر ان کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ وہ ان کے حلف لینے کے لیے یا تو خود آئیں یا کسی کو نامینیٹ کریں کہ ان سے حلف لیا جائے۔